انتہائے عشق ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ چلتے ہیں پارٹ نمبر 11 کی طرف۔ اچانک کار کیفے کے سامنے رکی تھی۔ یہاں کیوں؟ ناظرین نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ تو کیا سڑک پر بیٹھ کر بات کریں گے؟ ہاشم نے آبرو اٹھا کر کہا۔ نازلی منہ پھیر گئی۔ اترو، ہاشم نے سنجیدگی سے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ جانے کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ نازلی بڑبڑا کر گاڑی سے باہر نکلی۔ ہاشم کار کا لاک کر کے اس تک آیا۔ بات کر کے پھر مجھ سے جلدی گھر ڈراپ کریں۔ ہاشم نے نازلی کی طرف کی بات کو اگنور کر کے اسے آنے کا اشارہ کیا۔ نازلی اسے گھور کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ گلاس وال کے قریب رکھے ٹیبل پر بیٹھی۔ نازلی نے ایک بے چین نظر گلاس وال پر باہر ڈالی، پھر ہاشم کو دیکھا۔ کافی پیو گی؟ ہاشم نے پوچھا۔ میں یہاں کھانے پینے کے لیے نہیں آئی، بتا بھی دیں کہ کیا بات ہے؟ اس نے عجلت میں پوچھا۔ میں آج تابین سے نکاح کر رہا ہوں، ہاشم نے تحمل سے کہہ کر نازلی کا چہرہ دیکھا۔ نازلی کو لگا کہ جیسے اس کے ارد گرد کوئی دھماکہ ہوا تھا۔ آپی یوں اچانک آپ سے نکاح کیوں کرنے لگیں؟ نازلی نے تعجب سے پوچھا۔ کیوں، کیا تم نہیں جانتی کیوں؟ اس نے آبرو اٹھا کر کہا۔ میں اسے جو بھی کہوں گا وہ ضرور کرے گی، یہ بات تم بھی اچھے سے جانتی ہو۔ ہاشم کے لہجے میں بلا کا یقین تھا۔ اس کی بات سن کر نازلی کی پیشانی پر پسینہ چمک اٹھا۔ آپ کو آپی سے شادی کرنی ہے تو آپ گھر پر رشتہ لے کر آئیں، یہ تو کوئی نیا طریقہ ایجاد ہوا ہے شادی کرنے کا، نازلی نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ہاشم ایک دم مسکرایا اور پھر اگلے پل بالکل سنجیدہ ہو گیا۔ یہ نکاح میں ہمیشہ کے لیے نبھانے کے لیے تو نہیں کر رہا۔ اس کے لہجے میں سے بیزاری ٹپک رہی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ نازلی الجھی تھی۔ مطلب یہ کہ میں نکاح کے فوراً بعد تابین کو طلاق دے دوں گا، اس نے سرد انداز میں نازلی کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اور اس کی بات پر نازلی نے وحشت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس نے کپ کپائی آواز میں کہا۔ صرف ایک شرط پر، ہاشم نے سنجیدگی سے کہا۔ نازلی جلدی سے بولی۔ تم مجھ سے نکاح کرو گی یا میں تابین سے؟ وہ شانے اچکا کر بولا اور پھر سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ میں تابین سے نکاح کروں گا، پر نکاح کے اگلے ہی پل اسے منہ دکھائی کا تحفہ طلاق کی صورت میں دوں گا۔ اس کے بعد تابین کا کیا حال بنے گا وہ تم سوچ سکتی ہو۔ اب تم بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ وہ نازلی کے زرد ہوتے چہرے کو دیکھ کر سخت لہجے میں بولا۔ نازلی کا سر چکرانے لگا تھا۔ آپ ایسا نہیں کریں گے، اس نے رک رک کر کہا، اور اس کے گلے میں سے آواز نکل نہیں رہی تھی اور اس کے ہاتھ ٹھنڈے پانی برف ہو گئے تھے۔ میں ایسا ہی کروں گا، اس نے نازلی کی خوف سے پھیلی آنکھوں میں دیکھ کر ہمیشہ والے ضدی لہجے میں کہا۔ تم جانتی ہو کہ تابین میری کوئی بات نہیں ٹالے گی، اور ویسے بھی وہ مجھے پانا تو اس کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ مجھے پا کر جب وہ آسمان میں اڑنے لگے گی تب وہ ایک پل کے لیے رکا، اور نازلی سانس روکے اس کی بات سن رہی تھی۔ تب میں اسے طلاق دے کر آسمان سے زمین پر پٹخ دوں گا۔ پھر کیا بنے گا تابین کا؟ کیا تم اندازہ لگا سکتی ہو کہ تب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہاشم نے بے رحم انداز میں ایسا نقشہ کھینچا تھا کہ نازلی کی روح پناہ ہونے لگی اور اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ وہ سوچنے لگی اگر ایسا ہو گیا تو تابین پاگل ہو جائے گی، وہ زندہ نہیں بچے گی۔ نازلی کیسے اپنی بہن کو مرنے دے؟ وہ کیسے اس بے درد کے ہاتھوں اپنی بہن کو موت کے حوالے ہوتے دیکھ سکتی تھی؟ لیکن وہ خود بھی تو اس شخص کے ساتھ نہیں رہ پائے گی، پر ان میں سے کسی ایک کو تو قربان ہونا تھا۔ اس نے سامنے بیٹھے شخص سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ پھر ایک خیال کے آتے ہی وہ چونکی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ شخص جھوٹ بول رہا ہو، میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ سچ بول رہے ہیں؟ اس نے ہاشم کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہاشم نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا، پھر پرسکون انداز میں ٹیبل سے موبائل اٹھا کر کال ملانے لگا۔ اس نے تابین کو کال ملا کر اسپیکر آن کیا۔ ہاشم کہاں ہیں آپ؟ تابین کی بے چین آواز پر نازلی کے جسم سے جان نکلنے لگی۔ میں راستے میں ہوں، ہاشم نے نازلی کو دیکھ کر جواب دیا۔ جلدی آئے نا، مجھ سے انتظار بالکل نہیں ہو رہا۔ جانے آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ تابین نے بے تابی سے کہا۔ نازلی جانتی تھی کہ اس شخص نے تابین سے کیا بات کرنی تھی۔ بس تھوڑی دیر انتظار کرو، میں آ رہا ہوں۔ ہاشم نے بات ختم کر کے کال کاٹی، پھر نازلی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں دور دور تک خوف کے سائے پھیلے تھے۔ 5 منٹ کا وقت دیتا ہوں، سوچ کر جواب دو، ہاشم نے سپاٹ انداز میں بازو پر بندھی گھڑی پر نظر ڈال کر کہا، اور اس کے لہجے میں نرمی کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ سیاہ آنکھیں نازلی کے چہرے پر جمی تھی کہ وہ کیا کرے۔ کیا کروں کہ وہ شخص اسے یہاں پر لا کر میری مجبوری ہے، وہ شخص میری مجبوری ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
وہ کسی حال میں اس گڑیا کو اپنانا چاہتا تھا، پھر چاہے اسے پانے کے لیے اسے کتنا برا ہی کیوں نہ بننا پڑے۔ اس کی بات پر نازلی کا دل بند ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھند کی چادر پھیل گئی۔ پلیز ایسا مت کریں۔ اس نے نم آنکھیں اٹھا کر اسے وقت دیکھا اور اس وقت اس ظالم شہزادے کو اس کانچ کی گڑیا پر ذرا رحم نہ آیا اور اس کا دل اس وقت پتھر ہو گیا تھا۔ نازلی جیسے زندگی اور موت کے درمیان کھڑی تھی، آر یا پار کا فیصلہ کرنا تھا۔ وہ 5 منٹ اس پر عذاب بن کر گزر رہے تھے۔ اس نے آخری امید کے طور پر ہاشم کو دیکھا کہ شاید اس کا دل پگھل جائے، پر وہاں کوئی اثر نہ ہوا۔ اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اپنا کوٹ جھاڑ کر نازلی کی حیران صورت کو دیکھا۔ لگتا ہے تم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس نے مصروف انداز میں اپنا موبائل اٹھایا۔ میں چلتا ہوں، تابین میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ جانے کے لیے پلٹا اور اس کی بات پر نازلی کے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ خود قربان ہو سکتی تھی پر تابین کو برباد ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاشم خان، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں پکارا تھا۔ ہاشم کے قدم تھم گئے تھے اور وہ آہستہ سے اس کی طرف پلٹا تھا۔ نازلی سر جھکا کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ مجھے منظور ہے، یہ 3 الفاظ کہتے نازلی کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ اس کا جواب سن کر ہاشم کا دل سینے کی دیوار توڑ کر باہر نکلنے کو بیتاب تھا۔ دل چاہے کتنا بھی دیوانہ ہو، پر اس نے اس دماغ پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ اگر وہ اس وقت نرم پڑ گیا تو اس لڑکی کو پھر کبھی نہیں پا سکے گا۔ اس نے نازلی کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ مردہ قدموں سے اس کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ گاڑی چلتی چلی جا رہی تھی۔ نازلی بالکل سن سی بیٹھی گزرتے مناظر کو پتھرائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی ایک دم رکی۔ نازلی نے چونک کر سامنے دیکھا، وہ کوئی انجان جگہ تھی جہاں پر گاڑی رک گئی تھی۔ کار اس وقت خان ولا کے پورچ میں کھڑی تھی۔ اور آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ مجھے گھر جانا ہے۔ نازلی نے ڈر کر ہاشم کو دیکھا۔ پہلے نکاح تو ہونے دو، پھر گھر بھی چلی جانا۔ ہاشم نے سنجیدگی سے کہا، میں مان گئی ہوں نا، تو پھر نکاح کی اتنی جلدی کیا ہے؟ نازلی نے سے کہا، مجھے مزید انتظار نہیں کرنا، نکاح ابھی اسی وقت ہوگا۔ نازلی حسن افندی، ہاشم نے پیشانی پر بال ڈال کر کہا، چلو اترو۔ اسے اشارہ کرتا وہ کار سے اترا۔ نازلی کا وجود کانپنے لگا۔ کاش وہ یہاں سے بھاگ سکتی یا غائب ہو جاتی، بس اس شخص کی پہنچ سے کہیں دور، بہت دور چلی جاتی۔ نازلی بت بنی بیٹھی رہی تو ہاشم نے اس کی طرف کار کا دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر نکالا۔ نازلی نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا تو وہ بول پڑا، اب سے یہ ہاتھ ہمیشہ میرے ہاتھ میں رہے گا، تم چاہ کر بھی چھڑوا نہیں پاؤ گی۔ اس نے نازلی کی آنکھوں میں دیکھ کر معنی خیز انداز میں کہا۔ نازلی نے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولیں جیسے اس منظر کو غائب تھی ہو، پر آنکھوں کے سامنے اب وہ شخص کھڑا تھا۔ اچانک موسم نے رنگ بدلا تھا۔ آسمان پر کالے بادل چھانے لگے جیسے آندھی طوفان آنے والا تھا۔ نازلی نے چونک کر آسمان کو دیکھا، تبھی ہاشم اس کا ہاتھ تھام کر شیش محل میں داخل ہوا۔ نازلی اس کے ساتھ گھسیٹتی جلی جا رہی تھی۔ وہ نازلی کو لے کر اپنے کمرے میں آیا، پھر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ تھوڑا سا انتظار کرو، پھر تم میری بن جاؤ گی۔ ہاشم نے محبت سے اس کا ہاتھ تھپک کر چھوڑا۔ نازلی سر جھکائی، اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس بت بنی برف کی مانند بیٹھی رہی۔ ہاشم کمرے سے باہر نکل کر آگے بڑھا۔ اسپی ایک دم اس کے سامنے آیا۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہاشم، میں اس وقت کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ اسپی، اس نے سنجیدگی سے اسپی کو دیکھا۔ مولوی صاحب آ گئے؟ اس نے گھڑی دیکھ کر پوچھا۔ وہ اس وقت کوئی بھی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ہاں، اسپی نے ہفکی سے جواب دیا۔ منہ ٹھیک کرو اب، تمہیں آج نازلی کا بھائی بن کر اس کا نکاح میں مجھ سے کروانا ہے۔ ہاشم اسے دیکھ کر مدھم سا مسکرایا۔ خوب رہا یہ الٹا کام، تم مجھ سے کرواؤ گے اور پھر اپنے ساتھ مجھے بھی پھنسا لو۔ اسپی تب کر وہ کہتا وہاں سے چلا گیا۔ ہاشم بھی مسکراہٹ دبا کر اس کے پیچھے گیا۔ ڈرائنگ روم میں اس کے کچھ دوست اور مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ گواہوں کی موجودگی میں مولوی صاحب نے ہاشم خان اور نازلی حسن افندی کا نکاح پڑھایا تھا۔ اسفی جب کمرے میں نازلی سے نکاح نامے پر سائن لینے آیا تو نازلی نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر پر امید نظروں سے اسے دیکھا تھا کہ شاید وہ شخص اسے بچا لے، پر اسفی شرمندہ سا نظریں پھیر گیا۔ وہ اس معصوم لڑکی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا دوست دیوانہ تھا، وہ اس وقت کسی کی بات ماننے والا نہ تھا۔ نازلی نے کمتے ہاتھ میں پین تھاما اور آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کے کاغذات پر دستخط کیا تھا۔ اسفی نکاح نامہ لے کر خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔
نازلی بیڈ پر اپنے کانپتے وجود کو سمیٹ کر بیٹھی، پھر ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ اس نے ہوا میں بھی کبھی نہ سوچا تھا کہ اس کے ہاتھ ایسا بھی ہوگا۔ کیا بنے گا اب اس کا؟ اس نے آپی کو بچانے کے لیے یہ قدم تو اٹھا لیا، پر وہ بابا جان کا سامنا کس منہ سے کرے گی؟ امطل افندی اور تابین، وہ تو اس کے ساتھ کیا کریں گی؟ اس نے تابین کے لیے خود کو قربان کیا تھا، پر کیا تابین اس بات کو سمجھ پائے گی؟ ہاشم نے اس وقت جس انداز میں بات کی تھی، نازلی کا دماغ بالکل سن ہو گیا تھا۔ تب اس ایک بات کے علاوہ وہ کچھ اور سوچ ہی نہ پائی۔ وہ تابین یا اس وقت اس نے دونوں میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ اس نے خود کو چنا تھا۔ وہ اپنی بہن کو اپنی ماں کی طرح تڑپ تڑپ کر مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ زنیرہ کو بھی حسن افندی نے آسمان سے بٹھا کر زمین پر پٹک دیا تھا، پھر اس کے جسم میں جان نہیں رہی تھی۔ ہاشم بھی تو یہی سب کچھ تابین کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، پھر وہ کیسے جانے بوجھے اپنی بہن کو موت کے منہ میں جانے دے سکتی تھی؟ وہ گھنٹوں میں سر دیے خاموشی سے آنسو بہاتی سوچوں کے جال میں پھنسی تھی۔ اچانک بیڈ پر وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ نازلی نے چونک کر سر اٹھایا۔ ہاشم نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی ناک اور گال لال ہو رہے تھے، الجھی لٹیں چہرے پر بکھری تھی اور نیلی آنکھیں، ان میں تیرتا گلابی پن۔ وہ آنکھیں اس کی جان لینے کے در پر تھی۔ ہاشم خان ان کی آنکھوں پر اپنا وار سکتا تھا۔ ایک اکھ دا مول 1.25 لاکھ بھلیا پورا یار تو لکھاں تے کی بن سی۔ نازلی اس وقت اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہ بہت سا بنا پلک چپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ نازلی ہوش میں آ کر ایک دم بیڈ سے نیچے اتری اور پھر دوپٹہ اچھا سے اپنے گرد لپیٹا۔ پھر مجھے گھر جانا ہے، اس نے نم آواز میں اسے دیکھ کر کہا۔ کیوں؟ اب تو ہمارا نکاح ہو گیا ہے، اب تو تمہیں ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھتا سنجیدگی سے بولا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے بس گھر جانا ہے۔ وہ سر جھکا کر نم آواز میں بالکل بچوں کی طرح ضد لہجے میں بولی۔ اس کے انداز پر ہاشم کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی۔ اچھا ٹھیک ہے، پر وہ دلکشی سے کہہ کر رکا۔ نازلی نے سر اٹھا کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ پہلے نکاح کی خوشی میں مبارکباد تو دے دو، ہاشم نے باہیں پھیلا کر شرارت سے کہا۔ نازلی خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ کر خود میں سمٹی پیچھے دیوار کے ساتھ لگی۔ میرے ساتھ ایسا مت کریں، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ آنکھ سے موتی ٹوٹ کر بکھرا تھا، ان نیلی آنکھوں میں ویرانی اور خوف ہی خوف پھیلا تھا۔ ہاشم کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ چلو آؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، وہ بھاری آواز میں کہتا دروازے کی طرف بڑھا۔ نازلی جلدی سے آنسو صاف کرتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ شیش محل سے نکل کر وہ گاڑی میں بیٹھی۔ یہاں آتے ہوئے وہ نازلی حسن افندی تھی، پر یہاں سے جاتے وقت نازلی ہاشم خان بن گئی تھی۔ گاڑی میں سکوت چھایا تھا۔ ہاشم خان سے کار ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ وہ وہیں پہ رک گئی تھی۔ جبکہ نازلی نے ہاتھ مسل کر ایک نظر ہاشم کو دیکھا، پھر ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگی جہاں بارش برس رہی تھی۔ ایک سوال بری طرح سے نازلی کے دماغ میں چکرا رہا تھا، آخر اس سے رہا نہیں گیا تو پھر بول پڑی۔ بات سنیں، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ جی سنائیں، ہاشم ہنوز باہر دیکھتا بولا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ تابین آپی سے نکاح کر کے انہیں طلاق دے دیں گے، اس نے جھجک کر کہا۔ ہاشم نے پرسکون انداز میں اثبات میں سر ہلایا۔ پھر کیا آپ مجھے طلاق دے دیں گے؟ اس نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اس نے اسے بھی طلاق دینے کا سوچا تو پھر اچھا ہوگا، اس کی جان عذاب سے چھوٹ جائے گی۔ ہاشم نے اسے دیکھا اور وہ اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ میڈم کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تمہیں طلاق دینے کے لیے میں نے تم سے نکاح نہیں کیا، اس نے سنجیدگی سے کہا، اور وہ تمہیں تو ساری زندگی اپنے ساتھ باندھ کر رکھوں گا، چاہ کر بھی تم سے مجھ سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکوں گی۔ اس بات کو ابھی سے دماغ سے نکال دو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، یا تم مجھے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدہ اٹل لہجے میں بولا۔ نازلی اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی تو پھر منہ پھیر گئی۔ آخری امید جیسے دم توڑ گئی تھی۔ نکاح، ان کا یہ رشتہ کیا طوفان برپا کرنے والے تھے؟ اس سوچ سے ہی نازلی کی روح کانپ اٹھی تھی اور اس نے پریشانی سے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش کے برسنے میں تیزی آ چکی تھی اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی حسن ولا کے سامنے رکی تو نازلی نے جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ ہاشم نے اپنے ہاتھ میں جکڑا۔ نازلی نے چونک کر اسے دیکھا۔ نئی زندگی مبارک ہو نازلی ہاشم خان، ہاشم نے محبت سے کہہ کر اس کی ٹھنڈی ہتھیلی پر لب رکھے۔ نازلی پوری جان سے کانپ اٹھی۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچا اور اسے لگا جیسے اس کے ہاتھ پر جلتا انگارہ رکھ دیا گیا ہو۔ نازلی ہاشم خان، اس نام پر، اس کی حرکت پر نازلی کی آنکھوں سے اس شخص کے لیے نفرت چھلکنے لگی اور اس کے باپ کے نام کی جگہ آج اس شخص کے نام نے
اس کے نام کے ساتھ جڑ گیا تھا اور جس سے اسے نفرت تھی۔ اس نے جلتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آئی ہیٹ یو، نفرت سے پر لہجے میں وہ کہتی جڑ سے دروازہ کھول کر گاڑی سے اتر گئی۔ بارش نے اسے بھگو ڈالا تھا۔ وہ روتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھتی گھر کا گیٹ پار کر گئی تھی۔ ہاشم کتنے پل ساکت سا بیٹھا رہا۔ نازلی کے نفرت سے پر الفاظ کانوں میں گونجے تھے تو اس نے دانت پیس کر زور سے اسٹیئرنگ وہیل ہاتھ پر مارا۔ تمہیں نفرت سے محبت کے سفر تک یہ ہاشم خان لے کر آئے گا۔ نازلی ہاشم خان، اس نے جنونی انداز میں سرگوشی کی تھی۔ نازلی کے کہے گئے الفاظ تیر کی مانند اس کے دل میں پیوست ہوئے تھے۔ وہ دیوانہ وار اسے چاہتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کیوں اس سے نفرت کر رہی تھی؟ وہ بھی تو اس سے دیوانے عشق و عاشق کو کبھی دیوانگی سے جواب دے دے، پر کیا کبھی ایسا ہو پائے گا؟ وہ گڑیا اس شہزادے کو چاہنے لگے گی اور محبت، اس محبت، جنون، ضد اور نفرت کے سفر میں جانے کون کون کیا کھوئے گا اور کیا پائے گا۔